بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 171 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس قضاء القاضی فی المجتہد فیہ بخلاف مذہبہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَلَوْ قَضَى فِي الْمُجْتَهَدِ فِيهِ سے لے کر وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ فِي النِّكَاحِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کی چند متعلقہ اہم اصول اور اہم باتوں کی طرف۔ تو نمبر 1، القضاء فی الاملاک المرسلۃ ينفذ ظاہرا فحسب، کہ املاک مرسلہ میں قاضی صاحب کا فیصلہ صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ املاک مرسلہ سے مراد وہ املاک ہے کہ جس میں مدعی ملک سبب ملک کی تعین نہ کریں۔ مثلا یہ کہیں کہ میں اس گاڑی کا مالک ہوں، ابھی آپ کس وجہ سے مالک بنے ہیں، بے کی وجہ سے، ہبہ کی وجہ سے، ارث کی وجہ سے، اس کی تعین نہ ہو تو یہ املاک مرسلہ میں سے ہیں۔ اور نفاذ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ فیما بینہ و بین الناس نافذ ہو۔ نمبر 2، القضاء بالیمین نافذ ظاہرا ان حلف علی الکذب، کہ جھوٹی قسم کی بنا پر جو فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے قاضی صاحب کے سامنے اپنے مملوکہ چیز کا فیصلہ پیش کیا کہ یہ چیز میری ملکیت ہے اور فلاں نے غصب کی ہے، لیکن مدعی ملک کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے، تو مدعا علیہ سے قاضی صاحب نے قسم کا مطالبہ کیا تو اس نے جھوٹی قسم اٹھائی اور فیصلہ کیا، تو یہ فیصلہ صرف ظاہری طور پر نافذ ہے۔ اس چیز کے استعمال سے مدعا علیہ یہ گناہگار ہوگا۔ نمبر 3، القضاء علی امر لا یملک القاضی انشاءہ نافذ ظاہرا، کہ ہر ایسا معاملہ کہ جس کے انشاء کا قاضی صاحب مالک نہیں ہے، اس میں جو فیصلہ کریں گے تو فیصلہ بھی صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ نمبر 4، القضاء علی شیء لیس بمحل لدعوى المدعی كدعوى علی المحارم نافذ ظاہرا، کہ ہر ایسی چیز کہ جو مدعی کے دعوی کا محل نہیں بن سکتی، اس میں بھی اگر بینہ کی بنا پر فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ جیسا کہ کسی شخص نے کسی محرم کے نکاح کا دعویٰ کیا اور بینہ سے پیش کیا کہ یہ میری منکوحہ ہے اور میری محرم نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ فیصلہ قاضی صاحب کا صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص سخت گناہگار ہوگا۔ نمبر 5، القضاء علی شہادت من لیس فیہ اہلیت الشہادت نافذ ظاہرا، کہ ایسے شخص کی شہادت پر فیصلہ کرنا کہ جس میں شہادت کی اہلیت نہ ہو تو یہ فیصلہ بھی صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ نمبر 6، قضاء القاضی فی العقود والفسوخ والمحل محل لدعوى المدعی بشہادت من فیہ اہلیت نافذ ظاہرا وباطنا، کہ عقود اور فسوخ میں قاضی صاحب کا فیصلہ کرنا اس صورت میں کہ محل بھی مدعی کے دعویٰ کے لیے محل بن سکتا ہے، اور فیصلہ بھی اس شخص کی شہادت پر ہو کہ جس میں شہادت کی اہلیت بھی ہے، تو ایسا فیصلہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نافذ ہوگا، یعنی فیما بینہ و بین اللہ اور فیما بینہ و بین الناس دونوں اعتبار سے یہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، فَلَوْ قَضَى فِي الْمُجْتَهِدِ فِيهِ مُخَالِفًا لِرَأْيِهِ نَاسِيًا لِمَذْهَبِهِ نُفِّذَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم اس بات پر گفتگو کر چکے کہ مسئلہ مجتہد فی میں قاضی مجتہد نے جس رائے کو صواب سمجھا اسی کے مطابق فیصلہ کیا، تو ابھی اس کے خلاف رائے رکھنے والے مجتہد کو اس فیصلہ کے توڑنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر قاضی مجتہد نے مجتہد فی مسئلہ میں بھول کر اپنے رائے کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں نافذ ہو جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَإِن كَانَ عَامِدًا فَفِيهِ رِوَایَتَانِ
ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين، وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى. ثم المجتهد فيه ألا يكون مخالفا للكتاب أو السنة بالإجماع، والمراد بالسنة المشهور منها، وفيما اجتمع عليه الجمهور لا تعتبر مخالفة البعض، وذلك خلاف وليس باختلاف، والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول۔ ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مختصر تشریح کریں گے۔ اور اگر قصداً ایسا کیا ہے تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ نفاذ کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً وہ خطا پر نہیں ہے، اور صاحبین کے ہاں دونوں صورتوں میں نافذ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے فیصلہ کیا ہے اس چیز پر کہ جو اس کے ہاں خطا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ پھر مجتہد فی وہ ہے کہ جو کتاب سنت اور اجماع کے مخالف نہ ہو، اور سنت سے مراد سنت مشہورہ ہے۔ اور جس چیز پر جمہور کا اتفاق ہو تو اس میں بعض کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور یہ خلاف ہے نہ کہ اختلاف، اور اعتبار صدر اول میں اختلاف کا کیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ عَامِدًا فَفِيهِ روایتان، یہ دوسری صورت ہے کہ قاضی مجتہد نے جان بوجھ کر اپنے رائے کے خلاف فیصلہ کیا، تو اس کے بارے میں امام صاحب سے دو روایت منقول ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور اسی پر صدر الشہید رحمہ اللہ تعالی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اور اسی پر شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ووجہ النفاذ، امام صاحب سے دو روایت منقول ہے۔ ایک روایت کے مطابق قاضی صاحب کا یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ مجتہد فی میں ہر رائے میں ثواب اور خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ یقینی طور پر کسی بھی رائے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ثواب ہے یا یہ رائے بالکل یقینی طور پر خطا ہے۔ تو جب انہوں نے دوسرے مجتہد کے رائے پر فتویٰ دیا یا فیصلہ صادر فرمایا، تو دوسرے مجتہد کی رائے بھی چونکہ یقینی طور پر خطا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اور وجہ فساد یہ ہے کہ قاضی صاحب نے دوسرے مجتہد کے رائے پر فیصلہ کیا ہے، اور وہ رائے قاضی صاحب کے گمان کے مطابق خطا ہے، اگرچہ اس میں ثواب کا احتمال بھی ہے، اور ہر شخص کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ رائے چونکہ قاضی صاحب کے ہاں خطا ہے، اس وجہ سے قاضی صاحب کے فیصلہ خطا پر بنا ہے، تو نافذ نہیں ہوگا۔ وعندهما لا ينفذ في الوجهين، صاحبین فرماتے ہیں کہ بہر دو صورت یہ فیصلہ نافذ نہیں کیا جائے گا، یعنی چاہے قاضی صاحب نے اپنے رائے کے خلاف عمدن فیصلہ کیا اور چاہے بھول کر کیا ہے، کیونکہ اپنے زعم کے مطابق اس نے ایک غلط اور خطا رائے پر فیصلہ صادر فرمایا، اور ہر شخص کے ساتھ اس کے زعم کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وعلیہ الفتویٰ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے، اور اسی پر علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی نے بھی تصریح فرمائی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے بعض محققین کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ آج کل صاحبین کا مذہب یہ مختار للفتویٰ ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ ہوا پرستی اور نفس پرستی کا غلبہ ہے، تو قاضی صاحب نے جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کی رائے پر فیصلہ کیا ہے، تو غالب یہ ہے کہ نفس پرستی کے بنا پر کیا ہوگا، اور اگر نسیاناً فیصلہ کیا ہے تب بھی صاحبین کا مذہب مختار للفتویٰ ہوگا، کیونکہ حاکم نے اس کو اپنے مذہب اور رائے پر فیصلے کے لیے قاضی مقرر کیا ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ وہ کسی دوسرے مجتہد کے رائے پر فیصلہ کریں۔ ثم المجتہد فیہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مجتہد فی مسئلہ وہ کہلائے گا کہ جو کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور اسی طرح اجماع کے مخالف نہ ہو، اور اس کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تو اس آیت میں باتفاق السلف جو عورت مراد ہے وہ سوتیلی ماں ہے، کہ باتفاق السلف اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے،
تو یہ مسئلہ مجتہد فی مسئلہ کہلائے گا۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سنت سے مراد سنت مشہورہ ہے۔ وفی مجتمع علیہ الجمہور، ایک مسئلہ پر جمہور کا اتفاق ہے تو بعض لوگوں کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بعض لوگوں کا اختلاف کرنا یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ خلاف ہے، اور اعتبار اختلاف کا کیا جاتا ہے نہ کہ خلاف کا، اور اختلاف بھی وہ اختلاف معتبر ہے کہ جو صدر اول میں ہوا ہے۔ آتے اگلی عبارت کی طرف، قال وَكُلُّ شَيْءٍ قَضَى بِهِ الْقَاضِي فِي الظَّاهِرِ بِتَحْرِيمٍ فَهُوَ فِي الْبَاطِنِ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى، وكذا إذا قضى بإحلال، وهذا إذا كانت الدعوة بسبب معين، وهي مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، وقد مر الوجه في النكاح۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر تشریح کریں گے۔ ہر ایسی چیز کہ جس کے ظاہراً قاضی صاحب نے حرام ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ باطن میں بھی حرام ہوگی امام صاحب کے ہاں، اور اسی طرح جب کسی چیز کے حلال ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب دعویٰ کسی سبب معین سے ہو اور وہ قاضی صاحب کا عقود اور فسوخ میں جھوٹی گواہی پر فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے، اور وجہ اس کی نکاح میں گزر چکی ہے۔ قال وَكُلُّ شَيْءٍ قَضَى بِهِ الْقَاضِي، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نفاذ کی دو قسمیں ہیں، نفاذ ظاہری اور نفاذ باطنی۔ نفاذ ظاہری یہ ہے کہ وہ صرف فیما بینہ و بین الناس نافذ ہو، اور نفاذ باطنی کا مطلب یہ ہے کہ فیما بینہ و بین الناس کے ساتھ ساتھ فیما بینہ و بین اللہ بھی نافذ ہو۔ ابھی عبارت سمجھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے کسی چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا تو یہ فیصلہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے امام صاحب کے ہاں نافذ ہوگا۔ مثلا کسی عورت نے 3 طلاق کا دعویٰ کیا اور بینہ بھی پیش کیا، تو قاضی صاحب نے اس بینہ پر فیصلہ صادر فرمایا تو اس عورت نے عدت گزار کر دوسری جگہ شادی کر لی۔ پھر قاضی صاحب کو معلوم ہوا کہ وہ گواہ جھوٹے تھے، تو پہلے جو فیصلہ کیا جا چکا ہے تو امام صاحب کے ہاں ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے نافذ ہے، یعنی دوسرے شوہر کے لیے اس کے ساتھ پتی کرنا یہ حلال ہے، اور پہلے شوہر کے لیے اس عورت کے ساتھ پتی کرنا یہ حرام ہے۔ اور اس مسئلہ میں صاحبین کا اور ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی پر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ظاہراً تو نافذ ہوگا لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ایک دوسری مثال شروحات ہدایہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا کہ میری منکوحہ ہے، اور اس پر جھوٹا بینہ بھی پیش کیا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو امام صاحب کے ہاں یہ فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوگا، یعنی اگر یہ شخص ابھی اس عورت کے ساتھ وطی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گنہگار نہیں ہوگا، اور اس پر اس عورت کا نہ نفقہ واجب ہوگا۔ صاحبین اور اسی طرح ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ ظاہراً تو نافذ ہو جائے گا لیکن عورت کا اپنے آپ پر قابو دینا، یہ شوہر کے اس کے ساتھ وطی کرنا یہ حرام ہوگا اور ناجائز ہوگا، اور اگر ارتکاب کریں گے تو یہ زنا کے مرتکب شمار ہوں گے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مدعی کسی چیز میں ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے کہ یا تو سبب ملک کی تعین کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر سبب ملک کی تعین کی ہے تو یہ املاک مقیدہ ہے، اور اگر سبب ملک کی تعین نہیں کی ہے تو یہ املاک مرسلہ، ان میں سے ہر ایک کے الگ احکامات ہے۔ تو ابھی املاک مرسلہ میں قاضی صاحب کا فیصلہ جھوٹی گواہی کے بنا پر صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا، اور املاک مقیدہ میں قاضی صاحب کا جھوٹی گواہی کے بنا پر جو فیصلہ ہوگا اس میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے ہاں ظاہر اور باطنی دونوں اعتبار سے نافذ ہوگا،
اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا، فیما بینہ و بین اللہ نافذ نہیں ہوگا۔ وہذا اذا كانت الدعوى بسبب معین کا مطلب یہی ہے کہ املاک مقیدہ میں دعویٰ کیا جائے اور قاضی صاحب فیصلہ فرمائے تو اس میں حسب سابق تفصیل کے مطابق حکم نافذ ہوگا، یعنی امام صاحب کے ہاں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے، اور صاحبین کے ہاں اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا، اور املاک مرسلہ میں بالاتفاق صرف ظاہری طور پر نافذ ہوگا۔ وہی مسئلۃ قضاء القاضی فی العقود والفسوق بشہادۃ الزور، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قضاء القاضی فی العقود والفسوق بشہادۃ الزور کے عنوان سے یہ مسئلہ مشہور ہے، اور اس پر کتاب النکاح میں بالتفصیل بات ہو چکی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔